وقت بھی عجیب چیز ہے نا۔ کسی کے پاس ہونے سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے اور کسی کے دور جانے سے پہاڑ بن کر ٹھہر جاتا ہے۔ آج ہماری یہ داستان 9 سال کا سفر طے کر چکی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا چیپٹر 16۔ 9 سالہ لیلا بستر سے اٹھی جیسا کہ وہ اکثر صبح کیا کرتی تھی۔ اپنے دوست طارق کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ اس صبح تاہم وہ جانتی تھی کہ طارق کا کوئی نظارہ نہیں ہوگا۔ تم کتنے دنوں کے لیے جاؤ گے؟ اس نے پوچھا تھا جب طارق نے اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے جنوب کی طرف غزنی شہر لے کر جا رہے ہیں اپنے چچا سے ملنے۔ 13 دن۔ 13 دن؟ یہ اتنا لمبا وقت نہیں ہے۔ تم شکلیں بنا رہی ہو لیلا۔ میں نہیں بنا رہی۔ تم رونے تو نہیں والی نا؟ میں نہیں رونے والی، تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں، 1000 سال میں بھی نہیں۔ اس نے اس کی پنڈلی پر لات ماری تھی، اس کی نکلی والی پر نہیں بلکہ اس کی اصلی والی پر، اور اس نے مذاق میں اس کے سر کے پیچھے تھپکی ماری تھی۔ 13 دن، تقریباً 2 ہفتے، اور صرف 5 دنوں میں لیلا نے وقت کے بارے میں ایک بنیادی سچ سیکھ لیا تھا، اس اکارڈیون کی طرح جس پر طارق کے والد کبھی کبھی پرانے پشتو گانے بجاتے تھے۔ وقت طارق کی غیر موجودگی یا موجودگی کے مطابق پھیلتا اور سکڑتا تھا۔ نیچے اس کے ماں باپ لڑ رہے تھے۔ پھر سے لیلا کو روٹین معلوم تھی۔ میمی گسیل، ناقابل شکست، ٹہلتی ہوئی اور چلاتی ہوئی، بابی بیٹھے ہوئے شرمندہ اور حیران دکھتے ہوئے فرمانبرداری سے سر ہلا رہے تھے، طوفان کے گزرنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ لیلا نے اپنا دروازہ بند کیا اور کپڑے بدلے، لیکن وہ اب بھی انہیں سن سکتی تھی، وہ اب بھی اسے سن سکتی تھی۔ آخرکار ایک دروازہ زور سے بند ہوا، بھاری قدموں کی آواز، میمی کا بستر زور سے چرچرایا۔ بابی ایسا لگتا تھا ایک اور دن دیکھنے کے لیے زندہ بچ جائیں گے۔ لیلا، انہوں نے اب پکارا، مجھے کام کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ 1 منٹ۔ لیلا نے اپنے جوتے پہنے اور آئینے میں تیزی سے اپنے کندھوں تک لمبے سنہرے گھنگریالے بالوں کو برش کیا۔ میمی ہمیشہ لیلا کو بتاتی تھی کہ اسے یہ بالوں کا رنگ ملا ہے، ساتھ ہی اس کی گھنی پلکوں والی فیروزی سبز آنکھیں، اس کے ڈمپل والے گال، اس کی اونچی گالوں کی ہڈیاں اور اس کے نیچے کے ہونٹ کا پاؤٹ جو میمی کے پاس بھی تھا، اپنی پردادی سے جو میمی کی دادی تھی۔ وہ ایک پری تھی، ایک نظارہ تھی، میمی کہتی تھی۔ اس کا حسن وادی کی گفتگو تھا۔ یہ ہمارے خاندان کی 2 نسلوں کی عورتوں میں نہیں آیا، لیکن یہ یقیناً تمہیں چھوڑ کر نہیں گزرا لیلا۔ جس وادی کا ذکر میمی نے کیا تھا وہ پنجشیر تھی، جو کابل کے شمال مشرق میں 100 کلومیٹر دور فارسی بولنے والے تازک علاقہ تھا۔ میمی اور بابی دونوں فرسٹ کزنز تھے، پنجشیر میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے تھے۔ وہ 1960 میں کابل آ گئے تھے، امیدوں سے بھرے چمکیلی آنکھوں والے نئے شادی شدہ جوڑے کے طور پر، جب بابی کا داخلہ کابل یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ لیلا تیزی سے نیچے گئی، یہ امید کرتے ہوئے کہ میمی ایک اور راؤنڈ کے لیے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں گی۔ اس نے بابی کو اسکرین والے دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے پایا۔ کیا تم نے یہ دیکھا لیلا؟ اسکرین میں پھٹنے کا نشان ہفتوں سے وہاں تھا۔ لیلا اس کے پاس اکڑو بیٹھ گئی۔ نہیں، نیا لگتا ہے۔ یہی میں نے فریبا کو بتایا تھا۔ وہ ہلے ہوئے کمزور دکھ رہے تھے، جیسا کہ وہ ہمیشہ دکھتے تھے جب میمی ان سے نپٹ چکی ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں اندر آ رہی ہیں۔ لیلا کا دن ان کے لیے بھر آیا۔ بابی ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا، تنگ کندھوں اور پتلے نازک ہونٹوں والے، تقریباً ایک عورت کی طرح۔ رات کو جب لیلا بابی کے کمرے میں جاتی تھی، وہ ہمیشہ ان کا چہرہ نیچے کی طرف ایک کتاب میں کھویا ہوا پاتی تھی۔ ان کی اینک ان کی ناک کی نوک پر ٹکی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ وہاں تھی،
جب وہ کرتے وہ اپنا صفحہ مارک کرتے، ایک بند ہونٹوں والی دوستانہ مسکراہٹ دیتے۔ بابی کو رومی اور حافظ کی زیادہ تر غزلیں زبانی یاد تھی۔ وہ افغانستان پر برطانیہ اور زیرست رسیا کے درمیان جدوجہد کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکتے تھے۔ وہ اسٹیلیکٹائٹ اور اسٹیلگمائٹ کے درمیان فرق جانتے تھے اور آپ کو بتا سکتے تھے کہ زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ کابل سے غزنی تک 1.5 ملین بار جانے کے برابر تھا۔ لیکن اگر لیلا کو کسی ٹافی کے جار کا ڈھکن کھلوانا ہوتا تو اسے میمی کے پاس جانا پڑتا، جو ایک غداری جیسا لگتا تھا۔ عام اوزار بابی کو الجھن میں ڈال دیتے تھے۔ ان کی دیکھ بھال میں آواز کرنے والے دروازے کے قبضے پر کبھی تیل نہیں لگایا گیا۔ چھتیں بند کرنے کے بعد بھی ٹپکتی رہیں۔ کچن کی الماریوں میں مولڈ ڈھٹائی سے پھلتی پھولتی رہی۔ میمی کہتی تھی کہ 1980 میں سوویتس کے خلاف جہاد میں شامل ہونے کے لیے نور کے ساتھ جانے سے پہلے احمد ہی تھا جو فرض شناسی اور قابلیت سے ان چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے جلد پڑھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا، تو حاکم تمہارا آدمی ہے۔ پھر بھی لیلا اس احساس کو دور نہیں کر سکتی تھی کہ ایک وقت پر احمد اور نور کے سوویتس کے خلاف جنگ میں جانے سے پہلے، بابی کے انہیں جنگ میں جانے دینے سے پہلے، میمی بھی بابی کی اس کتابی پن کو پیارا سمجھتی تھی کہ ایک زمانے میں انہیں بھی ان کا بھلکڑ پن اور ناقابلیت دلکش لگتی تھی۔ تو آج کیا ہوا؟ انہوں نے اب کہا، شرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ 5واں دن یا یہ 6 ہے؟ مجھے کیا پرواہ، میں حساب نہیں رکھتی۔ لیلا نے جھوٹ بولا، کندھے اچکاتے ہوئے، انہیں یاد رکھنے کے لیے ان سے محبت کرتے ہوئے۔ میمی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ طارق جا چکا تھا۔ خیر، اس کی فلیش لائٹ تمہارے جانے سے پہلے ہی جلنے لگے گی، بابی نے کہا، لیلا اور طارق کے رات کو سگنلنگ گیم کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ اسے اتنے عرصے سے کھیل رہے تھے کہ یہ سوتے وقت کی ایک رسم بن چکی تھی، جیسے دانت برش کرنا۔ بابی نے اپنی انگلی پھٹنے کے نشان پر پھیری۔ میں اسے ٹھیک کر دوں گا جیسے ہی مجھے موقع ملے گا، بہتر ہے کہ ہم چلیں۔ انہوں نے اپنی آواز اونچی کی اور اپنے کندھے کے اوپر سے پکارا، ہم اب جا رہے ہیں فریبا، میں لیلا کو اسکول لے جا رہا ہوں، اسے پک کرنا مت بھولنا۔ باہر جب وہ بابی کی بائی سائیکل کا کیریئر پیک پر چڑھ رہی تھی، لیلا نے گلی کے اوپر ایک گاڑی کھڑی دیکھی، اس گھر کے سامنے جہاں موچی رشید اپنی تنہائی پسند بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک بینچ تھی، اس محلے میں ایک غیر معمولی گاڑی، نیلی، جس پر ایک موٹی سفید پٹی تھی جو ہڈ، چھت اور ٹرنک کو 2 حصوں میں کاٹ رہی تھی۔ لیلا اندر بیٹھے 2 مردوں کو دیکھ سکتی تھی، ایک اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے اور دوسرا پیچھے کی سیٹ پر۔ وہ کون ہے؟ اس نے کہا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، بابی نے کہا۔ چڑھو، تمہیں کلاس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ لیلا کو ایک اور لڑائی یاد آئی، اور اس وقت میمی بابی کے اوپر کھڑی تھی اور نخرے سے کہا تھا، یہی تمہارا کام ہے نا؟ کسی بھی چیز کو اپنا کام نہ بنانا، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بیٹوں کو جنگ میں جانا۔ میں نے تم سے کتنی التجا کی تھی، لیکن تم نے اپنی ناک ان ملعون کتابوں میں ڈال لی اور ہمارے بیٹوں کو جانے دیا جیسے وہ حرامی جوڑا ہوں۔ بابی نے گلی کے اوپر پیڈل چلایا۔ لیلا پیچھے تھی، اس کے ہاتھ ان کے پیٹ کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ جب وہ نیلی بینچ کے پاس سے گزرے، لیلا نے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے آدمی کی ایک سرسری جھلک دیکھی، پتلا سفید بالوں والا، گہرے بھورے سوٹ میں ملبوس، جس کی سامنے کی جیب میں ایک سفید رومال کا تکونا تھا۔ واحد دوسری چیز جسے دیکھنے کا اسے وقت ملا وہ یہ تھا کہ گاڑی پر ہیرات کی لائسنس پلیٹ تھی۔ انہوں نے باقی کا راستہ خاموشی میں طے کیا، سوائے موڑوں پر جہاں بابی نے احتیاط سے بریک لگائی اور کہا، سنبھالو لیلا، آہستہ ہو رہا ہوں بس۔
اس دن کلاس میں لیلا کو دھیان دینا مشکل لگ رہا تھا، طارق کی غیر موجودگی اور اپنے ماں باپ کی لڑائی کے درمیان۔ اس لیے جب ٹیچر نے اسے رومانیہ اور کیوبا کے کیپٹلز کے نام بتانے کے لیے پکارا، لیلا غافل پکڑی گئی۔ ٹیچر کا نام شانزئی تھا، لیکن ان کی پیٹھ پیچھے اسٹوڈنٹس انہیں خالہ رنگمال کہتے تھے، اس حرکت کا ذکر کرتے ہوئے جو انہیں پسند تھی جب وہ اسٹوڈنٹس کو تھپڑ مارتی تھی، ہتھیلی پھر ہاتھ کی پیٹھ آگے اور پیچھے، جیسے ایک پینٹر برش چلا رہا ہو۔ خالہ رنگمال ایک تیز چہرے والی جوان عورت تھی جن کی بھری ہوئی بھویں تھی۔ اسکول کے پہلے دن انہوں نے فخریہ طور پر کلاس کو بتایا تھا کہ وہ خوست کے ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہوتی اور اپنے چمکیلے کالے بالوں کو پیچھے کی طرف سختی سے کھینچ کر ایک بن میں باندھتی تھی تاکہ جب خالہ رنگمال گھومتی، لیلا ان کی گردن پر کالے بال دیکھ سکتی تھی۔ خالہ رنگمال میک اپ یا زیورات نہیں پہنتی تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی اور لڑکیوں کو بھی ایسا کرنے سے منع کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عورتیں اور مرد ہر طرح سے برابر ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ عورتیں پردہ کریں اگر مرد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین دنیا کی سب سے بہتر قوم ہے، افغانستان کے ساتھ۔ یہ اپنے مزدوروں پر مہربان تھا اور اس کے لوگ سب برابر تھے۔ سوویت یونین میں ہر کوئی خوش اور دوستانہ تھا، امریکہ کے برعکس جہاں کرائم نے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈرایا ہوا تھا۔ اور افغانستان میں بھی ہر کوئی خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا ایک بار جب ترقی پسند دشمن پیچھے رہ جانے والے ڈاکو شکست کھا جائیں۔ اسی لیے ہمارے سوویت ساتھی 1979 میں یہاں آئے تھے، آپ اپنے ہمسائے کی مدد کرنے کے لیے، ان درندوں کو شکست دینے میں ہماری مدد کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک پچھڑا ہوا قدیم قوم بنے۔ اور بچوں، تمہیں اپنے ہاتھ آگے بڑھانے ہوں گے، تمہیں ہر اس شخص کی رپورٹ کرنی ہوگی جو ان باغیوں کے بارے میں جانتے ہوں۔ یہ تمہارا فرض ہے، تمہیں سننا ہے پھر رپورٹ کرنی ہے، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے چچا یا خالہ ہوں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی تم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا تمہارا ملک کرتا ہے۔ تمہارا ملک پہلے آتا ہے، یاد رکھو، مجھے تم پر فخر ہوگا اور تمہارے ملک کو بھی۔ خالہ رنگمال کے ڈیسک کے پیچھے دیوار پر سوویت یونین کا ایک نقشہ، افغانستان کا ایک نقشہ اور آخری کمیونسٹ صدر نجیب اللہ کی ایک فریمڈ تصویر تھی۔ جو بابی نے کہا تھا کبھی خوفناک کھاڑ افغان خفیہ پولیس کے سربراہ تھے، وہاں دوسری تصویریں بھی تھیں، خاص کر جوان سوویت فوجیوں کی جو کسانوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، سیب کے پودے لگا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، ہمیشہ شفقت سے مسکراتے ہوئے۔ خیر، خالہ رنگمال نے اب کہا، کیا میں نے تمہارے خوابوں میں کھوئے رہنے کو خراب کیا انقلابی لڑکی؟ یہ لیلا کے لیے ان کا دیا ہوا لقب تھا، ریولیوشنری گرل، کیونکہ وہ 1978 کے اپریل کوپ کی رات پیدا ہوئی تھی۔ سوائے اس کے کہ خالہ رنگمال غصہ ہو جاتی تھی اگر ان کی کلاس میں کوئی بھی ورڈ کوپ استعمال کرتا۔ جو ہوا تھا انہوں نے اصرار کیا، وہ ایک انقلاب تھا، ایک ریولیوشن، نابرابری کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کی ایک بغاوت۔ جہاد ایک اور ممنوع لفظ تھا۔ ان کے مطابق صوبوں میں وہاں کوئی جنگ بھی نہیں تھی، صرف فسادیوں کے خلاف جھڑپیں تھیں جو ان لوگوں کی وجہ سے تھی جنہیں وہ غیر ملکی اکسانے والے کہتی تھی۔ اور یقیناً کوئی بھی ان کی موجودگی میں ان بڑھتی ہوئی افواہوں کو دہرانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ 8 سال کی جنگ کے بعد سوویتس یہ جنگ ہار رہے تھے، خاص طور پر اب جب امریکن صدر ریگن نے مجاہدین کو سوویت ہیلی کاپٹروں کو گرانے کے لیے اسٹنگر میزائلز بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ اب جب پوری دنیا سے مسلمان اس مقصد میں شامل ہو رہے تھے، مصری، پاکستانی، یہاں تک کہ امیر سعودی جو اپنے لاکھوں روپے پیچھے چھوڑ کر افغانستان آئے تھے جہاد لڑنے کے لیے۔ بچارسٹ ہوانا، لیلا نے مشکل سے کہا، اور کیا وہ ملک ہمارے دوست ہیں یا نہیں؟ ہے معلم صاحب، وہ دوست ملک ہیں۔
خالہ رنگمال نے ایک مختصر سر ہلایا۔ جب اسکول ختم ہوا، میمی پھر سے نہیں آئی جیسے انہیں آنا چاہیے تھا۔ لیلا نے اپنی 2 کلاس والی گیتی اور حسینہ کے ساتھ گھر چلنا شروع کیا۔ گیتی ایک کھنچی ہوئی ہڈیوں جیسی چھوٹی لڑکی تھی جو اپنے بال الاسٹک بینڈ سے باندھتی 2 پونی-ٹیلز میں رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ تیوری چڑھائے رہتی تھی اور اپنی کتابوں کو اپنی چھاتی سے لگائے چلتی تھی جیسے ایک ڈھال ہو۔ حسینہ 12 سال کی تھی، لیلا اور گیتی سے 3 سال بڑی، لیکن تیسری کلاس میں 1 بار اور چوتھی کلاس میں 2 بار فیل ہوئی تھی۔ جو عقل کی اس میں کمی تھی، حسینہ نے اس کی کسر شرارت اور ایک ایسی زبان سے پوری کی تھی جو گیتی نے کہا سوئنگ مشین کی طرح چلتی تھی۔ یہ حسینہ ہی تھی جس نے خالہ رنگمال کا لقب سوچا تھا۔ آج حسینہ ناپسندیدہ رشتے والوں کو دور بھگانے پر مشورے دے رہی تھی۔ فل پروف طریقہ، کام کرنے کی گارنٹی، میں تمہیں اپنی زبان دیتی ہوں۔ یہ بے وقوفی ہے، میری عمر ابھی رشتے کے لیے بہت چھوٹی ہے، گیتی نے کہا۔ تم اتنی چھوٹی نہیں ہو۔ خیر، کوئی میرا ہاتھ مانگنے نہیں آیا۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری داڑھی ہے میری جان۔ گیتی کے ہاتھ تیزی سے اس کی ٹھوڑی پر گئے اور اس نے گھبراہٹ سے لیلا کی طرف دیکھا جو ترس کھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ گیتی سب سے زیادہ ہیومر لیس شخص تھی جس سے لیلا کبھی ملی تھی، اور اس نے تسلی سے اپنا سر ہلایا۔ خیر، تم لوگ جاننا چاہتی ہو کہ کیا کرنا ہے یا نہیں خواتین؟ آگے بتاؤ، لیلا نے کہا۔ لوبیا 4 دھبوں سے کم نہیں۔ اس شام جب وہ بنا دانت کا چھپکلی تمہارے ہاتھ مانگنے آئے۔ لیکن ٹائمنگ خواتین، ٹائمنگ ہی سب کچھ ہے۔ تمہیں آتش بازی کو دبانا ہوگا جب تک کہ اسے چائے پیش کرنے کا وقت نہ آ جائے۔ میں یہ یاد رکھوں گی، لیلا نے کہا۔ سو ول ہی۔ لیلا تب کہہ سکتی تھی کہ اسے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بابی کا جلد ہی اسے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگرچہ بابی ضلعوں میں کام کرتے تھے جو کابل کی ایک براری روٹی کی فیکٹری تھی، جہاں وہ گرمی اور گونجتی ہوئی مشینری کے درمیان دن بھر بھاری بھٹیوں کو سلگانے اور اناج پیسنے کا کام کرتے تھے۔ وہ ایک یونیورسٹی پڑھے ہوئے آدمی تھے۔ وہ کمیونسٹس کے نکالنے سے پہلے ایک ہائی اسکول ٹیچر تھے۔ یہ 1978 کے کوپ کے تھوڑی ہی عرصے بعد تھا، سوویتس کے حملہ کرنے سے تقریباً 1.5 سال پہلے۔ بابی نے چھوٹی عمر سے ہی لیلا پر واضح کر دیا تھا کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کی حفاظت کے بعد اس کی تعلیم تھی۔ میں جانتا ہوں تم ابھی چھوٹی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ابھی سمجھو اور سیکھو، انہوں نے کہا تھا۔ شادی انتظار کر سکتی ہے، تعلیم نہیں۔ تم ایک بہت بہت ذہین لڑکی ہو، سچ میں تم ہو۔ تم جو چاہو بن سکتی ہو لیلا۔ میں تمہارے بارے میں یہ جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، افغانستان کو تمہاری اتنی ہی ضرورت ہوگی جتنی اس کے مردوں کو، شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ایک معاشرے کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں اگر اس کی عورتیں ناخواندہ ہوں۔ لیلا، کوئی امکان نہیں۔ لیکن لیلا نے حسینہ کو نہیں بتایا کہ بابی نے یہ باتیں کہی تھی، یا وہ ان جیسا باپ پا کر کتنی خوش تھی، یا اسے ان کی عزت پر کتنا فخر تھا، یا وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کتنی پرعزم تھی جیسے انہوں نے کی تھی۔ پچھلے 2 سال سے لیلا نے اول نمبر سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا جو ہر سال ہر گریڈ کے ٹاپ اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا تھا۔ اس نے حسینہ سے ان باتوں میں سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ جس کے اپنے والد ایک بدمزاج ٹیکسی ڈرائیور تھے جو 2 یا 3 سال میں اس کی شادی کر دیتے۔ حسینہ نے لیلا کو بتایا تھا اپنے کبھی کبھار کے سنجیدہ لمحات میں سے ایک میں کہ یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ ایک فرسٹ کزن سے شادی کرے گی جو اس سے 20 سال بڑا تھا اور لاہور میں ایک آٹو شاپ کا مالک تھا۔ میں نے اسے 2 بار دیکھا ہے، حسینہ نے کہا تھا۔ دونوں بار اس نے اپنا منہ کھول کر کھانا کھایا۔ لوبیا لڑکیوں، حسینہ نے کہا، تم یہ یاد رکھنا، اگر بالکل
یہاں اس نے ایک شرارت بھری مسکراہٹ دی اور لیلا کو اپنی کوہنی سے ٹھوکا۔ یہ تمہارا جوان خوبصورت ایک ٹانگ والا شہزادہ ہو جو دستک دینے آئے۔ پھر لیلا نے کوہنی کو دور ہٹایا۔ اگر کسی اور نے طارق کے بارے میں یہ کہا ہوتا تو وہ برا مانتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ حسینہ کی نیت بری نہیں تھی۔ وہ مذاق اڑاتی تھی، یہی وہ کرتی تھی، اور اس کا مذاق کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، سب سے کم خود کو۔ تمہیں لوگوں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، گیتی نے کہا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو جنگ کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں، گیتی نے سنجیدگی سے کہا، حسینہ کے مذاق سے بے خبر ہوتے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے یہاں ملا گیتی کو طارق پر کرش ہے۔ مجھے معلوم تھا، ہاں، لیکن وہ تو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ ہے نا لیلا؟ مجھے کوئی کرش نہیں ہے کسی پر بھی۔ وہ لیلا سے الگ ہوئیں اور ابھی بھی اس طرح بحث کرتے ہوئے اپنی گلی میں مڑ گئیں۔ لیلا آخری 3 بلاکس اکیلی چلی۔ جب وہ اپنی گلی میں تھی، اس نے غور کیا کہ نیلی بینز ابھی بھی وہاں کھڑی تھی، رشید اور مریم کے گھر کے باہر۔ بھورے سوٹ میں ملبوس وہ بوڑھا آدمی اب ہڈ کے پاس کھڑا تھا، ایک لاٹھی پر سہارا لیے ہوئے، گھر کی طرف اوپر دیکھ رہا تھا۔ تبھی لیلا کے پیچھے سے ایک آواز نے کہا، ہے پیلے بالوں والی، ادھر دیکھو۔ لیلا پیچھے مڑی اور سامنے ایک بندوق کی نالی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سن رہے تھے خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns، قلب کی زبانی۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔